دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اچھا دوسری ایک بات بتائیے، تنویر الحجہ ایک کتاب ہے جی ہاں، جس میں مفتی عالم الرحمان صاحب مصنف نے لکھا کہ اس موجودہ حکومت کے اندر حج کرنے نہیں جا سکتے۔ اچھا ایک منٹ رکیے، موجودہ حکومت میں، اچھا جی یہ کس زمانے کے عالم دین ہے؟ یہ ابھی بس 100 سال پہلے کی، 100 سال پہلے کے، اچھا جی تو آپ ان کی جگہ مجھے کتاب پیش کر پائیں گے؟ ان کی کتاب کو آج کے آپ جیسے لوگ پڑھے لکھے لوگ لوگ بھی بالکل اس طرح سے فالو کر رہے ہیں، اس طرح سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے جیسے بالکل یہی کی شکل لگتی ہے جی۔ اچھا آپ نے بتایا مفتی کیا نام بتایا تھا؟ مفتی کیا نام بتایا تھا؟ آل الرحمان، جی مفتی آل الرحمان، اور ان کی جو کتاب ہے تنویر الحجہ، جی ہاں تنویر الحجہ، تو اس میں جو ہے آپ نے یہ یہ لکھا ہے کہ موجودہ حکومت میں جو ہے حج کرنے نہیں جانا چاہیے، ہے نا؟ ہاں جی یہی لکھا ہے، بیان نہیں عمل پیرا ہو، جی تو بیان ہی یہی لکھا ہے جو آپ نے بتایا ہے، بالکل یہی، اس میں کوئی الفاظ کے رد و بدل تو نہیں ہے؟ نہیں اچھا چلیے آپ ایک کام کیجیے، اس کو آپ ذرا میرے واٹس ایپ پر بھیجیے، اور پہلے جو آپ نے کہا تھا کہ جس انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو معاذ اللہ اس کو جو ہے زنا کرنے والا کروانے والا لکھا، یہ ملحد ہو سکتا ہے اور کافر ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہو سکتا، یہ بات آپ نے کہی تھی، ٹھیک ہے اس بات کو قبولتے ہیں آپ؟ بالکل، وہ تو چلیے ماشاء اللہ، جی 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 ہاں جی اللہ نور ہے۔ اچھا میں آپ کو اس کتاب کا اسکرین شاٹ بھیجوں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو بعد میں کوئی بولے کہ بھائی دیکھو جھوٹ بول رہا تھا، تو میں آپ کو کتاب کا حوالہ بھیج دوں آپ کی جانکاری کے لیے، آپ بھی پڑھ لیجیے گا اس کو۔ نہیں میں اصل میں یہ جو 100 اور 200 سال کی کتابیں ہیں نا، جی ہاں ان کتابوں کو بالکل ردی کا ڈھیر مانتا ہوں، اچھا ایک دوسرے کی بغض و عداوت میں جی ہاں، دین سے تو اپن لوگ دور ہو گئے، اچھا اللہ آپ دور ہو گئے نا، سے دور ہو گئے، جی آپ دور ہوئے نا قرآن اور حدیث سے دور ہو گئے، جی آپ دور ہوئے نا دین سے، جیسے یہودیوں نے اپنے مطلب کی چیزیں گھڑی، وہ کتابیں لکھی، وہ کسی نے حد تک بھی کہا، کسی نے اعلیٰ حضرت کہا، اور بس انہیں کا پکڑ کے چلنا ہے اپن۔ اچھا جو دین تھا، اچھا اصل دین ہے کیا ہے ویسے؟ اصل دین دین عند اللہ الاسلام، جو قرآن کہہ رہا۔ جی ہاں اچھا تو اب یہ بتائیے ہمارے پاس کتابیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں ہلو ہلو اچھا آپ ایک بات بتائیے، جی ہاں اب اصل دین جس کو اپن مانتے ہیں، جی ہاں بریلی میں ہے یا مکے میں ہے؟ نہیں دین تو مکے میں ہے، نہ تو بریلی میں ہے، نہ تو مدینے میں ہے، دین تو بھائی ہمارا دین تو اچھا سنیے اب جواب سنیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب مجھے بتائیے مکے میں جو آپ کے علماء ہیں جن کو آپ کہتے ہو کہ وہ سارے کے سارے مومن ہیں، موحد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، انہیں میں سے ایک عالم نے، ارے تو بھائی مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے بیچارے، ہے نا؟ تھوڑی سی میری سنو، تھوڑی سی میری، آپ کی ہوگی بہت، اب تھوڑی سی بات میری بھی سنو، ٹھیک ہے؟ دیکھو کافر مانتے ہو آپ؟ نہیں میں نے یہ نہیں بولا میں کافر مانتا ہوں، زبردستی آپ اپنی بات میرے منہ میں ڈال دو، میں نے تو نہیں بولا نا، میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سنیے، ارے میری سن تو لو نا، اب میری سن تو لو نا پہلے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھو ایک شخص نے اپنے فتاوا میں یہ لکھا ہے، اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے سفر کرنا کیسا؟ تو ایک مفتی نے فتوے میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسے مفتی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو یہ صرف تمہیں ہمیں لڑانا اور جو اصل مطلب نہیں دیکھیے یہ بات آپ کی غلط ہے، میں آپ کی اس بات سے سہمت نہیں ہوں، تو باتوں کی ایک بات یہ کہتی
کہ یہ ایک دوسرے کی عداوت میں لکھنے نہیں تو کی مجھے یہ بتائیے رسول اللہ سے عداوت کیا تھی؟ رسول اللہ یعنی آپ کے بقول ان کو جو ہے رسول اللہ سے عداوت تھی جنہوں نے فتویٰ دیا ہے نا؟ یا اگر نبی بتائیے مجھے تو رسول اللہ بیچ میں کیوں آ گئے؟ مجھے آپ میری بات سنیں، اطہر صاحب سنو، دیکھو آپ کی دشمنی میرے سے ہے، میری دشمنی آپ سے ہے، میں آپ کو ماروں گا آپ میرے کو مارو گے، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیوں آ رہی ہے؟ نہیں سوچیے نا، شان وہ ہے کہ جس کو کیوں آ رہی ہے؟ آقا کی شان کو بیچ میں کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیوں لکھا جا رہا ہے معاذ اللہ کہ وہ چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں؟ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے؟ کیوں لکھا جا رہا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں گدے بیل کے خیال سے بدتر ہے؟ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ وہ ہمارے آقا ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کتنے مرتبہ کہا تھا رب ارینی رب ارینی، بالکل، اور ہے کوئی ایسا نبی دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے اندر جو یہ شہادت دے؟ شہادت دی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا نے۔ جی اچھا دیکھیے، ویسے تو آپ بہت بڑے عالم لگ رہے ہیں، بہت بڑے دنیا کے اندر حج کو جانے کو ہی منع کر دیا۔ اچھا تو تنویر الحجہ کا کتاب مجھے آپ بھیج دیں گے میرا، یا پھر ہاں یا پھر کیونکہ دیکھیے آپ ابھی تک ششار بخاری کا پیج آپ نہیں بھیج پائے۔ کیا یہ جس شخص نے کتاب لکھی ہے وہ حج اور عمرے کے لیے منع کیا ہے، حج پر جانے کو منع کیا ہے نا؟ ہاں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسا ہے، حکم لگانے کی جو بات ہے مجھے، تو سب سے پہلے آپ مجھے کتاب بھیجیے، کیونکہ آپ نے فتاوی شارح بخاری کا حوالہ دیا تھا، وہ حوالہ آپ 2 دن سے بھیج نہیں پائے، تو آپ جیسے انسان کی بات پر میں اعتبار نہیں کر سکتا ہوں۔ نہیں اور یہ مجھے اور بتا رہی ہے اچھے طریقے سے کہ جیسا کہ آپ نے بولا کہ ایک دوسرے کے بکس میں لکھی گئی ہیں کتابیں، چلیے میں ایک دوسرے کی بات ہی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں اس کی بات ہی نہیں کرتا، آپ کا آپ کی میرے سے لڑائی ہے، میری آپ سے لڑائی ہے نا، آپ کی اس سے تو چلو ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے آپ رسول اللہ کا میلاد مناتے ہیں؟ اس کو جائز مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہم میلاد جس طریقے سے ہمارے یہاں 150 سال کی روایت ہے، اچھا اللہ کا شکر ہے ابھی آج مطلب میلاد منعقد نہیں ہوا، نہیں تو کل بھی تھا، پرسوں گرو جی بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آپ مناتے ہیں نا؟ جی تو یہ بتائیے جس شخص نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ حضور کا میلاد منانا گویا کی کنہیا کے جنم دن جیسا ہے، اگر یہ تم اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مثال مت دو۔ نہیں ملعون کی مثال نہیں دے رہا ہوں، دیکھیے اصل میں کیا ہے، دیکھیے جب اصل میں ہمارے آقا کی شان میں تم گستاخی کر رہا ہو، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، جس میں کری ہے میں تو وہ بتا رہا ہوں نا، تو نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہے تو ان کی قبر جا کے دیکھو، اگر وہ مر گئے ہیں اور زندہ ہیں تو ان کا چہرہ دیکھو۔ جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جی اچھا سر قرآن کریم میں ایک آیت ہے نا بہت مشہور ہے، وہ جانتے بھی ہوں گے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہے نا؟ تو ایک مولوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین جو ہے آپ کسی بھی عالم کو کسی بھی ولی کو کہہ سکتے ہو، رسول اللہ کے لیے خاص نہیں ہے یہ، تو ایسے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھو الحمدللہ رب العالمین یہ اللہ نے اپنے لیے جملہ استعمال کیا، جی تمام عالمین کا رب ہوں، جی بالکل، ہے نا؟ جی کتنی تعریفیں کی جا سکتی ہیں، جی بالکل کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی۔ اچھا وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جی اب عالم جتنے ہیں جہاں جہاں ہیں، جی ہاں وہاں اللہ کی رحمت ہے، جی بے شک عالم میں بھی زمین سبحان اللہ ہے، جی سبحان اللہ بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ جی ایک اور میں نہیں دے رہا یہ آپ نہیں مطلب کہنے کا مطلب آپ نے بتائی ہے نا، نظر جو ہے نا وہ اوپر نہیں پہنچتی تو وہ کیا ہے، وہ تو ایسی طور ہے، جی دل سے بھی آنکھوں سے بھی مطلب ہر اعتبار سے، جی حضرت۔ اچھا چلیے ایک میں اپنے علم کے اضافے کے لیے آپ سے ایک چھوٹا سوال کر رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے گا میلاد شریف جو ہم مناتے ہیں، گستاخانہ نہیں، دیکھیے گستاخانہ نہیں، میں سوال کر رہا ہوں، حدیث ہونے کا غلطی کی ہے نا تو اس کو دوہرا کے اور تم دین کو ملیا میٹ مت کرو۔ نہیں بالکل نہیں کروں گا، میں آپ سے صرف ایک کامن سا میلاد شریف کے تعلق سے سوال پوچھ رہا ہوں،
ہے نا؟ یہ آپ بتائیے گا. اچھا دیکھیے میلاد شریف جیسے ہم لوگ مناتے ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے مان لیجیے کوئی ضعیف روایت ہے نا, کوئی من گڑت روایت ہے, کوئی منقطع روایت ہے, اس کو بیان کسی عالم نے کرا تو اس کو تو ہم غلط مانتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ روایت غلط بیان کی ہے, یہ حضور کے فضائل میں ٹھیک نہیں ہے. شان تو یہ ہے کہ ضعیف بھی نہیں مانتا میں, اگر آقا کی شان ہے جی وہ اگر آپ مانتے ہو دل سے جی 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 تو وہ موضوع اور ضعیف اور یہ بالکل جو ہے اپنی, دیکھو تمہارے ہمارے پاس قرآن اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ جی بالکل صحیح بات ہے. کوئی علم تمہارے پاس ذرے کے برابر بھی نہیں آتا. موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے پوچھا تھا کہ موسیٰ سب سے زیادہ علم کس کے پاس جی, تو اس وقت کیا کہا تھا انہوں نے جی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود تختیاں لکھ کے دی ہوں. موسیٰ نے کہا بھلا مجھ سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ جی جی جی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, تم خضر کے پاس جاؤ. اچھا جی جی. اب آپ نے اگر قرآن پڑھا ہے, ترجمہ دیکھا ہے, حاشیہ دیکھا ہے, تفسیر دیکھی ہے, تو وہ آپ ذرا واقعے کے اوپر دیکھیے کہ وہ علم جو خضر کو اللہ نے دیا تھا وہ بتانا مقصد تھا. جی جی بالکل بالکل. یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت موسیٰ سے زیادہ علم کس کے پاس ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے وہ لکھی ہوئی تختیاں اور ان کو جو ہے کتاب دی. جی 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 بالکل. اب دنیا کے اندر ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے پاس کیا علم ہے؟ جی جی جی. اصل میں دیکھیے میرا سوال نہیں تھا, سوال میرا دیکھ رہے ہیں آپ میرا سوال سنیے گا, میں اپنا سوال دوہرا رہا ہوں. اب یہ رسول مسجد کے اندر, ارے اطہر صاحب سنیے تو, اطہر صاحب سنیے تو, میں اپنا سوال دوہرا رہا ہوں, سوال دوبارہ سن لیجیے گا ٹھیک ہے, تسلی سے. آپ نے اتنی بات کہی, بہت اچھی بات کہی آپ نے ماشاء اللہ. دیکھیے میرا سوال یہ تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی مقرر ہے یا کوئی شاعر ہے وہ کوئی جھوٹا قصہ کہانی سنا دے تو اس کو تو ہم منع کریں گے, بھائی دیکھو بھائی تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہو, تم جھوٹی روایتیں مت پڑھو, ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ایک عالم بیٹھا ہے, کوئی شاعر بیٹھا ہے, خطیب بیٹھے ہیں, وہ سارے کے سارے صحیح روایت پڑھ رہے ہیں, یعنی جو صحیح الاسناد احادیث ہیں صرف انہی روایت کو پڑھ کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو صحیح روایت پڑھ کے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بیان کی جائیں, ان کی معجزات, ان کے کمالات, ان کی سیرت, ان کے فضائل بیان کی جائیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ بالکل یہ تو ہے اصل ہمارے لیے ہے کیا دنیا کے اندر. نہیں سمجھے نہیں آپ, سمجھے نہیں بات کو, میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے اطہر صاحب سمجھے نہیں بات آپ, میں کہہ رہا ہوں اگر مان لیجیے, نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی صحیح روایات صحیح حدیث کی روشنی میں جی حضور کے فضائل جی کرتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو اس میں برائی کیا ہے؟ کوئی برائی نہیں جی. لیکن ایک اور عالم صاحب تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حضور کے میلاد میں صحیح روایتیں پڑھی جائیں تب بھی حضور کا میلاد پڑھنا جائز نہیں ہے. دیکھو یہ شخصی جو نظریے ہے نا, جی جی نے بہت نقصان پہنچا دیا دین کو اور جی ہاں مسلمانوں کو. جی جی بالکل غارت گیری کا عالم ہے نا, جی ہاں صرف یہی وجہ ہے. جی جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. رسول نہیں ہے. جی 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 اگر آقا سے محبت کرنے والے لوگ ہو نا, جی بالکل یہ گستاخی رسول میں شمار ہوں. بالکل وہ تو ہے, اور کیا بالکل صحیح بات ہے. اور ان کا جو دوسرے لوگ حشر کرتے ہیں وہ پہلے اپن کو کرنا چاہیے اور ان کی زبان تحریر یا تحریر کو قطعی جو ہے بالکل ایک طرف رکھ دو. جی جی رکھ بھی دو. اور یہ بھی ہم اعلان کرتے ہیں اس بات کا کہ ان کتابوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے, اور ان کتابوں کو صحیح مان اور جو ان کتابوں کو صحیح مانتا ہے ہم اس کا بھی بائیکاٹ کرتے ہیں, ہمارا اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے, چاہے وہ ہمارا کتنا بھی پیارا دوست ہو, کتنا بھی پیارا بھائی ہو, ہے نا. بالکل غلط تو نہیں ہوں میں؟ نہیں آپ بالکل صحیح ہو. جی لیکن میری جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ صاحب آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے, اب آپ سن رہے ہیں نا, جو بول رہے ہیں صحیح سے. نہیں میرا صرف مقصد یہ ہے کہ شخصیت پرستی میں مذہب کو نہ بچایا جائے. بالکل لیے ہمارے آقا کی شان ہے. اب آقا کی شان کسی عالم کو برابر نہیں کر سکتے. بالکل نہیں جی, جو برابر کرے گا وہ ہمارے نزدیک سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلتا ہو, نعرے لگائے جا رہے ہوں کسی اور کے. جی ہاں آپ نے اگر غور نہیں کیا ہو تو اب غور کر لینا. اچھا. اور ہاتھ سے زبان سے
जैसे चाहो वैसे रोकना, लेकिन मेरे नबी की शान को तुम न मालूम क्या कम करना चाहते हो, जिसको अल्लाह ने वो बुलंद किया हो। अल्लाह का जिक्र, जी जी, आप अंदाजा तो देखो, और देखो हमारे यानी आप यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, आप यहाँ जी बिल्कुल, क्या बात है। जी जी बिल्कुल। इसके बाद हम जो है एक दूसरे को काफिर, मुलीद और मुशरिक जाने क्या क्या बनाते थे। नहीं, देखिए मैंने तो आपको नहीं कहा, आपने पता नहीं बोला और किसी को, मैंने तो नहीं बोला आपको। नहीं, मैं दूसरी एक और बिल्कुल जो है आपको एक वो खास बात बता रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, वसल्लम का फरमान मुबारक, ये जिंदगी में खौफ खुदा से तुम्हारा अगर एक आंसू निकल गया, जी बिल्कुल, एक आंसू, जी हाँ, तो वो तुम्हारे रुखसार तक देह के आ गया, जी, नारे दोज़ख हराम है तुम्हारे ऊपर। जी जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। आप जी देखिए, तो लगा आपने बात करी है ना, तो बात करने में बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी, और क्या। अब देखिए ऐसा ना, ऐसे अगर आप बात करें तब तो फिर बात करने में ठीक भी लगता है, क्योंकि देखिए ऐसे में क्या है, आप बात कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो खाली अपनी सुनाते रहते हैं, हमारे सुनते नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों से फिर बात करने को दिल नहीं करता है हमारा। नहीं, हमारा असल मकसद ये है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। जी जी। अब ये एक सजदा कौन सा है? जी, वो एक इखलास वाला सजदा बड़ा मुश्किल हो गया हमारी जिंदगियों में। जी बिल्कुल सही बात है, अल्लाह ताला का खुला हुआ ऐलान है ये। जी जी, कि एक सजदा अगर तूने इखलास किया, जी, तो 1,000 सजदों से बेहतर है। बिल्कुल जी, सही बात है। अब ये इखलास आज आप हम अपनी जिंदगियों में देखें, अपन अपने अपने मसलकों में बट के, जी, कुरान को ये बताइए, मसलक में जो लोग बटे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको कैसे खत्म किया जाए? देखो, एतदाल तो रहोगे ना। जी हाँ, एतदाल, जी जी जी, एतदाल तो रहोगे तो इंशाअल्लाह हर आदमी, अभी आप 2-3 मरतबा जो है भागे, नहीं भागा नहीं था मैं, वो असल में क्या है ना, बेउसूली तरीके से मैं बात नहीं करता हूँ। मैं भी आपने बहुत देर के बाद समझा, मैंने सिर्फ आपसे ये कहा था कि तनवीरुल हुज्जा के बारे में आपने जिसमें साफ लिखा हुआ है, मैं भी आपको व्हाट्सएप में भेजिएगा और मैं भेजूंगा आपको जो मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो अपन कुरान और हदीस के हट के अगर उलमा की साथ उतनी तरजीह देने लगे, वही एक तरफ आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक जो है उसको भी अपन नहीं मान रहा, और अपन ने उस आलिम की किताब को बात करना। अच्छा, अरे अपन गुमराह होंगे, बिल्कुल बट गए अपन। अच्छा, ये तक़सीम जो है ये बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा रही है। जी, मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि इसको दूर करने का कोई तरीका तो होगा आखिर। हेलो, जी जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी, मैं कह रहा हूँ इसको दूर करने का कोई तरीका भी तो होगा आखिर। अब उसमें यही किताब में मैं आपको पहुंचाऊंगा अभी। जी हाँ, ठीक है। तो अगर तुम इस हालत में अगर हज को गए तो अपना माल लुटवा के आओगे। जी अच्छा, हाँ अच्छा जी, मतलब उसी में ना तनवीरुल हुज्जा में। हाँ, तनवीरुल हुज्जा में अब जी हाँ होगी, ऐसा नहीं है। नहीं पढ़ी मैंने तनवीरुल हुज्जा, मैंने आपके मुंह से फर्स्ट टाइम नाम सुना है। हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको दोनों सबूत पहुंचाऊंगा जो ये पहुंचाइए बिल्कुल। और जो बातें आपने कहीं सुनी है माशाल्लाह, सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ जी कोई एक इंसान है दुनिया में, शुक्र है कि आपने कम से कम हमारी बबांगे दुहल बंदा जो है खुलेआम हर किसी का जो है, मतलब किसी के बारे में राय कायम करने से पहले वो शख्सियत परस्ती की तरफ तवज्जो नहीं फरमाता, बिना शख्सियत परस्ती के वो हक बोलता है, और यही हक बोलना मुझे आपका पसंद आया। नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि आपको कम से कम की हमारी इल्तिजा को सुन लिया। मेरा मकसद किसी की पैरवी करना नहीं है। जी, मैं अगर किसी की पैरवी नहीं करनी, मेरे आका का। जी हाँ, मैं ना हजरत जी वालों को मानता, अच्छा, आला हजरत को मानता। ठीक है, हजरत जी की बात करके और वाले साहब जो तबलीग निसाब और ये हकायत साहबा और ये फलाना और फलाना,
मैं कहता हूँ जो इसमें जो अच्छी चीजें हैं वो भी मुस्तनद रिवायात के साथ। जी हाँ, उनके सही बात। कहानी और उन्होंने जो है वो ख्वाब बयान कर दिया, गए थे तो वहाँ ये हुआ, ये इस तरह के उत्तरांत बिल्कुल एक तरफ रख दो। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील है जी फरमान मुबारक जी। कभी भी जो है किसी से जरा सी अदावत पैदा नहीं कर सकते अपन। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा एक बात और बताइए, अरब से मोहब्बत करने के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन कौन सी वजूहात बयान फरमाई हैं? किससे? अरब से मोहब्बत करने के लिए। अरब से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? देखो, जिस सरजमीन के ऊपर आप पैदा किए गए हो, जी हाँ, वो सरजमीन, जिस सरजमीन के ऊपर जिब्राइल अमीन जो है तशरीफ लाए हो, वो सरजमीन जिस जगह अल्लाह ताला ने अपना घर बनाया हो, जी हाँ, वो सरजमीन जिस जगह आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हो, जी वो सरजमीन से ज्यादा मुतबर्रिक हुए जमीन के ऊपर कोई और जगह है ही नहीं। जी, अगर हम मोहब्बत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास वजूहात, कोई खास निशानियां बताई होंगी ना कि इन वजह से तुम अरब से मोहब्बत किया करो, ऐसा कोई हदीस में जिक्र आता है क्या आपका? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे मालूम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन और मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कुरान के अंदर 23 जगह है। जी जी बिल्कुल सही बात। मैं जो आप सवाल कर रहा हूँ ना कि अरब से तो जी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक नस्ल इंसानी जो है जी वो इस पे जो चली है जी इब्राहीम हनीफा पे, जी हाँ, उसमें अरब के अंदर कई फिरके, कई लोग, कई किस्म के मतलब मजहब, बहुत लोग हैं आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही वहाँ जो लोग आबाद थे वो भी अपन जानते हैं। बिल्कुल, लेकिन अपन अदावत का अपन को सबक नहीं दिया हमारे नबी ये है कि आपका जवाब बहुत लंबा हो जा रहा है। मैं मुख्तसर पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खास वजूहात बयान फरमाई है कि अरब से मोहब्बत क्यों करनी चाहिए? मैं तो ये जानता हूँ जी, मेरा जहाँ का ख्याल है, मैंने जो अभी आपको वजाहत बताई कि जिस जमीन के ऊपर आका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हों, मौजूद हुए हों और वो खुद अरबी जबान बोलते हों और अल्लाह ने अरबी जबान में नाजिल फरमाया है। बिल्कुल। और जिस सरजमीन के ऊपर कुरान नाजिल हुआ हो, जिस सरजमीन के ऊपर अल्लाह का बैतुल्लाह मौजूद हो, बिल्कुल, और उस जगह का इमाम जो है वो मुर्शिद या काफिर हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो आप कहना चाहते हैं कि अरब शरीफ में कभी भी कुफ्फार और मुशरिकीन ने गलबा नहीं पाया? नहीं, फिर वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन जी, अल्लाह ताला लिखित में दे रहा है क्या? अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। जी और अच्छा, इसका पूरे दुनिया के अंदर वो इतने गालिब हैं कि पिछला एक जो अमरीकी सदर था जी हाँ, और वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था। जी हाँ, शाहजहां थे, ये मिलने मतलब मुसाफा कर रहे हैं बिल्कुल। देखा वो वीडियो आपने? ध्यान नहीं हो सकता है, गुजरा होगा, अल्लाहु आलम। अरे सलमान ही था, अजान हुई है और वो उसको जो है छोड़ के चला गया सदर को, अमरीकी सदर को। अच्छा हाँ, अच्छा तो जी, अपन मतलब उससे ज्यादा लगाव आपके दुनिया के मीडिया ने जो है उसके ऊपर तनकीद की थी। अच्छा जी, साहब अमरीकी सदर पहुंचे थे और उन्होंने जो है हाथ झड़ा के और नमाज के लिए चले गए। वो हमारे बड़े बादशाह का ऐलान है। अच्छा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, बरेली वाले जो है वो मुसलमान नहीं मानते उनको। नहीं, ये किसने बोला कि बरेली वाले मुसलमान नहीं मानते हैं? ये आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, अगर मुसलमान मानते हैं, आप मुझे बात बताइए, सुनिए के बीच में नमाज पढ़ते नहीं, मैं देखिए, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत करना चाह रहा हूँ, अगर आप सुनना पसंद करें तो। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। देखिए असल में मामला क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उलमाए अरब जो है ना, इस वक्त जितने भी हरमैन शरीफैन में जितने भी उलमा वहाँ पर मौजूद हैं, वो ज्यादातर या तो अहले हदीस हैं या तो अहले हदीसों के हिमायती हैं।
دو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. اب دوسری بات, اہل حدیثوں کے اندر ایک مولوی تھا, اس کا نام تھا شاید ابن باز یا عبداللہ ابن باز, ایسے کچھ نام ہے. تو اس نے جو ہے فتاوی اسلامیہ میں ایک فتویٰ, جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسا اس نے جو ہے بندے نے فتویٰ لکھا ہے, اور اس کا بھی اسکین میں آپ کو دے دوں گا, فتاوی اسلامیہ, جو کہ عرب سے ہی چھپی ہے نا, میں جانتا ہوں, ہے نا جی. لیکن ایک سیکنڈ کے لیے آپ سامنے سنیں ذرا. بالکل, میں نے ان معلوموں کے لیے جو لفظ بولے وہ آپ نے سمجھ دیا نا. بالکل, چاہے وہ ہندوستان میں ہوں یا عرب میں نہیں بھی ہو جی, بالکل. لیکن سب جگہ جو مسلمان ہیں, ہاں جی, یہی بات ہے, بالکل بالکل صحیح بات کی آپ نے, یہی بات میں کہنا چاہ رہا تھا. پہلے کہتے اطہار بھی موجود ہیں, جی بالکل, صحابہ کی اولادیں بھی موجود ہیں. بالکل جی, اور کیا. اب کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں دیکھیے, اصل میں کیا ہے نا, اثر کا معاملہ یہ ہے. اب دیکھیے, اب ہمیں اس بات کا اطمینان کیسے ہو کہ وہاں پر جو امام ہے وہ اہل سنت کا امام ہے, وہ اہل حدیثوں کا وفادار نہیں ہے. وہ کسی کے لیے بدگمانی کا تو حکم نہیں, بدگمانی کا تو حکم نہیں ہے, لیکن نماز جیسے عظیم عمل کو ہم صرف حسن زن کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے نا. اور جب ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہاں پر غلبہ انہی کا ہے, غلبہ انہی لوگوں کا ہے نا. اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے ہاتھ باندھ کے, تو اس کو وہاں سے بھگا دیا جاتا ہے مار مار کے. تو ایسی جگہ پھر ہم حسن زن کیسے رکھ لیں آخر؟ نہیں, اپن صاحب ان کو معاف کر دیں. نہیں, ہر چیز میں معاف کیسے کر دیں گے بھیا, سزا تو ملے گی نا. لیکن جن لوگوں کو حضور کے روضہ مبارک پر درود شریف پڑھنا پسند نہیں ہے, حضور کے روضہ شریف کی طرف حضور کے روضہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کے اگر کوئی دعا کر دے تو اس کو وہاں سے ڈنڈے مار کے بھگا دیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں پر ہم حسن زن نہیں رکھ سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے جی. اب اپن اپنے یہاں دیکھیں, ہندوستان کے اندر ابھی بمبئی میں نماز پڑھنے گئے, مسجد میں نماز نہیں پڑھنی تھی. کہاں کی بات ہے یہ؟ بمبئی میں, یہ ہے ہاں محمد علی روڈ پہ. اچھا جی. اور یہ اپنے یہاں کی حالت ہے. دوسرے اجمیر شریف کے اندر اگر زیادہ بھیڑ ہوتی ہے مار کے بھگاتے ہیں. ارے اجمیر شریف کے جو وہاں کے جو مجاور ہیں اتنے بڑے کمینے ہیں, ایک سے بڑھ کے کمینے ہیں لوگ بہت زیادہ. وہ جو پیدل حج کے لیے جا رہا ہے لڑکا صاحب, نہیں میں اس کی حمایت نہیں کرتا, وہ بڑا بدبخت ہے ایک نمبر کا. اس نے جو ہے معاذ اللہ مشرکوں کی تعریف کری ہے, ہندوؤں کے دیوتاؤں کی تعریف کری ہے, میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں بالکل نہیں. کریے نا اس نے, میں کیوں کروں گا بھائی. جو انسان معاذ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا بھگوان ایک, ہمارا اللہ ایک, عیسائیوں کا جیسس ایک, میں اس کی حمایت نہیں کر سکتا بھائی, سیدھی سی بات. اب میری آپ سے عرض یہ ہے جی کہ دنیا کے اندر جو قومیں اس وقت موجود ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ کو پکارتی ہیں, اچھا ان کی ہی زبان میں پکارتے ہیں. نہیں لیکن ابھی دیکھیے نا, دن میں آپ نے لفظ پوجا بحث کری, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چلتا ہے. نہیں, یہ سب کیسے ہو جائے گا آخر؟ بتانا چاہ رہا ہوں نا. نہیں مجھے بتائیے, اللہ ایک ہے, جیسس ایک ہے, شیو جی ایک ہے, رام جی ایک ہے, یہ کیسے ہو جائے گا آخر؟ پھر جو بندہ ایسا بولے گا ہم اس کی حمایت بالکل نہیں کریں گے, سیدھی بات ہے. نہیں, یہاں پر حمایت اور تائید و تردید سے کوئی مطلب نہیں. ایسے بندے پر ہمیں, ایسے بندے سے ہمیں نہیں, ایسے بندے سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کی مثال مجھے سننی ہی نہیں ہے نا. مجاور وہ بالکل, ارے وہ مجاور جو ہے نا اجمیر کے بہت بڑے کمینے لوگ ہیں ایک نمبر کے. سمجھے جی, اتنے بڑے کمینے ہیں. میں بھی گیا ہوں, ارے اجمیر شریف میں بھی گیا تھا ایک بار, سمجھے جی. تو ان کا یہی رویہ ہے سب لوگوں کے ساتھ. مجھے آپ ایک بات بتائیے, مجھے آپ یہ بتائیے, سنیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ہم سب عرب کو نہیں کہہ سکتے, بلکہ میں نے کئی ویڈیو میں دیکھا ہے کہ عرب شریف میں بھی لوگ حضور کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں, سمجھے. تو ہم کیسے مان لیں کہ عرب کے اندر سارے کے سارے وہابی اہل حدیث ہیں؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. اور وہاں پر عرب شریف میں لوگ محفل میلاد بھی مناتے ہیں اپنے گھروں میں, تو ہم کیسے کہتے ہیں سارے وہابی ہیں؟ بالکل نہیں کہہ سکتے ہم. ضیاءالدین مدنی صاحب 40 سال رہے وہاں. اچھا, آپ بتائیے. آپ بالکل, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ سارے وہاں پر وہابی نہیں ہیں سارے کے سارے, سمجھے. انہوں نے نماز کہاں پڑھی ہوگی؟ جمعہ. بالکل ظاہر سی بات ہے, اور کیا. 40 سال رہے ہیں آپ. ارے خالی وہی نہیں, اور بھی بہت سارے علماء کافی وہاں رہے ہیں. یہ بھی کون؟ ضیاءالدین مدنی جن کو کہا جاتا ہے. اچھا, وہ آپ کے نزدیک وہابی تھے؟ تو انہوں نے ان کی چیزیں پڑھی.
اچھا جمعہ پڑھی تھی انہوں نے وہابیوں کے پیچھے؟ وہ ارے 40 سال 3 جمعے اگر آدمی مستقل چھوڑ دے تو اس کے بارے میں کھلی ہوئی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ کھلی ہوئی حدیث شریف ہے کیا حدیث ہے؟ کہ اس نے اسلام کو پسے پشت ڈال دیا. اچھا جہاں پر جمعہ کی شرطیں نہ پائی جائیں وہاں اپن جب مستقل اپن یہ جانتے ہیں کہ اگر سفر میں گئے تو 15 دن 1 مہینے اپنی نیت ہوگی کہ اپن بالکل جی. لیکن ایسا دیکھیے نا جو بات آپ وہاں کہہ رہے ہیں نا کہ ضیاء الدین مدنی صاحب تقیہ باز وہابی تھے سمجھے, تو یہ تقیہ بازی جو ہے نا یہ ہندوستان کے میں نے آج تک میری جتنے بھی دیوبندیوں سے فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ہے یا فون پر بات چیت ہوئی ہے یا واٹس ایپ کے ذریعے بات ہوئی ہے, یہ میں نے ان سب کے اندر پایا, سب کے اندر. ان کے بیٹے ہیں فضل الرحمان. اچھا جنازہ کسی نے پڑھایا وہاں؟ اچھا جی دعوت تو کون رہے گا واللہ عالم. خیر اس بارے میں دیکھیے کیا نا اس بارے میں مجھے پتا نہیں ہے تو اس بارے میں پھر کچھ بول نہیں سکتا, تو کوئی فائدہ نہیں بولنے سے. وہ تاریخی معاملہ ہے. سعودی امام کے علاوہ کوئی اور امام ہو جائے گا. وہ اتنے لوگ یہاں سے حج عمرے کے لیے جاتے ہیں کیا نہیں ہوتا؟ بالکل جی صحیح بات دیکھتے ہیں وہ 20-30 بالکل بہت سارے لوگ وہ تو ہے ہی. اور بالکل جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ جی بالکل. تو اپن ان کو کافر مانے مسلمان نہیں دیکھیے ایسا ہے, سنیے یہ میں بتا دوں آپ کو. دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا تھا, آپ بولیں گے اعلیٰ حضرت کا نام لے رہے ہو تو یہاں پر ان کا نام لینا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی حسن زن کے معاملات کو کتنی ترجیح دیا. سوال یہ ہوا اعلیٰ حضرت سے کہ اگر ایسی جگہ ہو جہاں کے بارے میں ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ یہاں پر امام سنی ہے یا وہابی ہے تو ایسی جگہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اپنی طرف سے مت سوچو کہ وہ وہابی ہے سمجھے, اگر جماعت کھڑی ہو گئی تو تم جماعت سے نماز پڑھو سمجھے, اور نماز پڑھنے کے بعد اگر تمہیں پتا چلے کہ وہ وہابی ہے, بدعقیدہ ہے, رافضی خارجی وغیرہ ہے تو اپنی نماز دہرا لو. تو یہ اب دیکھیے نا یہ اتنا اچھا فتویٰ اتنا محتاط فتویٰ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دیا سمجھے جی. بھائی صاحب آپ پہلے آدمی ہو جو آپ نے بہت مہذب انداز میں بہت سلیقے سے اس بات کو سمجھا. اپن یہ وہاں بھی کر سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں, دیکھیے میں بتا رہا ہوں, دیکھیے سنیے اگر آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے سنیے اتنی بڑی اظہر صاحب دیکھیے یہ اصل میں کیا ہے. دیکھیے اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے نا ٹھیک ہے, وہ اس فتوے کو آپ فی زمانہ جو عرب کے حالات ہیں وہاں پر آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے نا فتوے کو, کیونکہ ہمیں پتا ہے. سنیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیے عرب شریف کی آئے دن ویڈیو آتی رہتی ہے. صرف رائے ہوتی ہے. نہیں رائے تو ہوتی ہے لیکن رائے سے پہلے انسان جو ہوتا ہے وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن فتویٰ جو ہوتا ہے قرآن حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عالم دیتا ہے. ایسا نہیں ہے فتویٰ کچھ بھی دے دیا. اگر اپن اپنے مرضی سے اب جیسے سورہ فتح ہے, سورہ فتح کا ترجمہ ہاں جی صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے بات سے سری فیصلہ کا معاف کر اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ. ہاں جی پورا کرے تجھ پر اپنا احسان. جی اب بتائیے آپ اس ترجمے کو کیا ہے؟ اچھا جی اصل میں کیا ہے, دیکھیے اب ترجمے کی جو بات ہے تو ترجمے میں معاملہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ترجمہ کرے گا تو وہ عربی گرامر کے اصولوں کے حساب سے ترجمہ کرے گا. ہاں ٹھیک ہے نا. مان لیجیے عربی گرامر جو بتا رہی ہے نہیں واللہ سمجھے بھائی, ترجمہ جس نے کرا ہے سمجھے تو اس نے اپنے علم کے مطابق گرامر اور صرف اور نحو کو جانچ پرکھ کے اس کا ترجمہ کیا ہوگا ہے نا. اور ایک جگہ اور ہے, ایک ترجمہ اور ہے, ایک صاحب نے ترجمہ کیا ہے, ایک صاحب نے ترجمہ یہ کیا تھا, کوئی آیت میرے ذہن میں نہیں ہے, اس میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ اللہ نے ابھی نہیں جانا کہ تم میں سے جو ہے لڑنے والے کون ہیں, اللہ نے نہیں جانا معاذ اللہ. یہ ترجمہ تو مطلب یہ ترجمہ اگر دیکھا جائے تو اس میں تو صاف جو ہے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی ہو رہی ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون تم میں سے لڑنے والا ہے نا. اب پتا کی جو پہلی آئے تھے ہاں جی اس کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہم نے فیصلہ کر دیا کہ فیصلہ کا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ, تو صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیے ایسا ہے نا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں خود ایک طالب علم ہوں ٹھیک ہے,
میں خود ابھی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں. میں دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں نا, ہاں جی, طالب علم اگر بن جاؤ, عالم نہ بنے, یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے. آپ بہت بڑا جملہ بول رہا, اور طالب علم بن کے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہو. نہیں 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 نہیں, یہ میرا جانتا ہے, میں طالب علم ہی ہوں. اگر آپ کو یقین نہ ہو, اگر آپ کو یقین نہ ہو, سمجھے, تو میں آپ کو جو کام میں کرتا ہوں نا, میں آپ کو اس کام کی پکچر بھیجوں گا کہ میں کیا کام کرتا ہوں. میں کام کرتا ہوں بڑھئی کا, کارپینٹر کا. ہاں سمجھے جی بات ہے. ہاں سمجھے. اور یہ ہے کہ لیکن کیونکہ اردو پڑھ لیتا ہوں, تو اردو پڑھنے سے میرے کو تھوڑا یہ سہارا مل جاتا ہے کہ جب کتابوں کے بارے میں کچھ چھانبین کرنی ہوتی ہے تو میں کر لیتا ہوں. جیسے آپ نے بولا کہ جی کیا نام ہے, فتاوی شارح بخاری میں یہ لکھا ہے, تو جب آپ کی آڈیو میرے پاس آئی تھی سب سے پہلے میں نے اس کا پیج نمبر 36 ہی کھولا. میں کہا کھول کے دیکھیے یار, تو 36 پر مجھے نہیں ملا. پھر میں نے 37 پڑھا, میں کہا ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہو گیا ہو. پھر 37 پر بھی نہیں ملا. پھر تبھی میں نے آپ کو کال کر کے پوچھا تھا بھائی وہ فتاوی شارح بخاری میں پیج نمبر 36 پر ابھی تک وہ حوالہ مجھے نہیں مل پایا. اچھا ہے نا جی, اور ابھی بھی نہیں ملا ہے. درخواست ہے جی بولیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ جو ہے نوازے. آپ جتنے اہل اللہ کی ابھی آپ نے کہا تھا تو ان کی نظر کرم ہو. بالکل جی. میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ دیوبند بریلی دونوں کو ایک طرف رکھ دو. اچھا, کیسے رکھو ایک طرف, لیکن میں اس کا کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ سب سے بہتر یہ ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث اور آج سے 300 سال پہلے بھی اگر کتابیں دیکھو گی انشاءاللہ ان کے جھگڑوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اچھا, جھگڑوں سے اس دور کے اندر محفوظ ہونا ہی ایمان کی سلامتی ہے. نہیں لیکن دیکھیے نا, جو آپ نے بات جو کہی ہے وہ بات بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولا جی, میں نے نہیں بولا, میں نے نقل کیا ہے, میں نے نقل کیا ہے جو لوگوں نے لکھا ہے. کرنے میں بھی معاذ اللہ اپن نقل کرنے میں بھی گناہ گار ہو رہا ہے. نہیں, اگر نقل نہیں کریں گے تو لوگوں کو ان کے بارے میں پھر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لوگ اتنے بڑے کمینے ہیں, انہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے گندے گندے الفاظ لکھے ہیں. ایک مولوی تھا, ایک مردود نے اللہ کے بارے میں ایسا کلام لکھا ہے اپنی کتاب میں, کہتا ہے کہ اللہ کا جو دیدار ہوگا یہ بے کیف ہوگا, ایسا عقیدہ رکھنا بدعت ہے معاذ اللہ. سمجھے جی. ایسے بدبختوں نے جو لکھا ہے, اب ان کے بارے میں اگر نہ بتائیں تو پھر کیا کریں. پھر یہ کہ آپ مجھے کوئی ایک وجہ دے دیجئے کہ ہاں جی میں دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, رافضی ان کے جھگڑے سے باہر نکل جاؤں. کوئی ایک وجہ مجھے آپ دے دیجئے, میں انشاءاللہ باہر نکل جاؤں گا. یہ جو ہمیں ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ, تو آپ نے بالکل لبے تلے الفاظ بولے ہیں کہ میری کتاب تم کتاب اللہ سنت کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے جی ہاں تو نہیں گمراہ نہیں. اب دیکھیے جیسے آپ نے بولا نا جگہ پہ دوسرے موقع کے اوپر آپ اللہ وہ میرے بیٹے تھا. جی جی بالکل ماشاء اللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. مضبوطی سے پکڑے رہو گے جی ہاں گمراہ نہیں ہوگے. جی 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 جی, جیسا کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ میں اور میری اہل بیت ان کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے, ہے نا, یہ بات آپ نے بہت اچھی کہی ہے. اور اب دیکھیے, اب جیسے مان لیجیے کاظم پاشا کو جانتے ہوں گے, آپ حیدرآباد کے تھے, جانتے ہیں لوگ مر گئے. میں ایک بات بتاؤں تمہیں, نہیں دیکھیے اب دیکھیے پھر وہی ہے نا, وہ تو خود کو اولاد غوث اعظم کہہ رہے تھے نا, تو وہ بھی تو پھر اہل بیت ہوئے نا. اور انہوں نے جو ہے حضور کے, دیکھیے میں امین القادری صاحب کے بیانہ سنتا ہوں, سمجھے, اس پر بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں دیکھیے اس پر ہماری کل بات ہوئی تھی. دیکھیے سنیے, اس پر ہماری کل بات ہو چکی ہے, لیکن ابھی جو آپ نے کہا کہ میں میری اور میری اہل بیت کو پکڑے رکھو, تو اگر میں کاظم پاشا نام تھا ان کا, اگر میں ان کی بات مانوں تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, کہتے ہوئے بھی باہر خوف ہوتا ہے کہ یہ لوگ بول کر جاتے ہیں, کہتے ہیں امام بخاری, امام مسلم, امام ابن ماجہ, امام ابو داؤد, امام ترمذی وغیرہ محدثین کی تحقیق یہ ہے کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں ثم معاذ اللہ. تو میں ایسے انسان کی پیروی آخر کیسے کر لوں جو رسول اللہ کے والدین کو معاذ اللہ
محدثین پر الزام لگا رہا ہے کہ ان کی تحقیق کے معاذ اللہ رسول اللہ والدین کافر ہیں، تو میں ایسے انسان کی پیروی کیسے کر لوں؟ بتائیے مجھے آپ۔ مر گئے اور اپن کو ان کی، میں نے کہا نا قرآن کو اگر غور سے پڑھو، جی ہاں اپن کو قرآن خود کہہ رہا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ جی جی السَّمَاوَاتِ جی جی، وَالْأَرْضِ۔ واہ واہ واہ، بہت بڑھیا، کیا بات ہے۔ اب اظہری میاں نے مفتی غلام محمد ناگپوری کو جو ہے کافر کہا تھا، غلام محمد ناگپوری کو۔ اچھا سنیے، ایک بات بتائیے آپ مجھے، یہ جو آپ بار بار بولتے ہیں کہ شخصیت مت جاؤ، شخصیت مت جاؤ، پھر آپ بول رہے ہیں کہ ہاشمی میاں نے یہ بولا، تاج الشریعہ نے یہ بولا، اس نے یہ بولا، فلانے نے یہ بولا۔ اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، دیکھیے لگانے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایک بات آئیے، میں نے آپ سے بولا کہ اطہر صاحب آپ کی بیوی بھاگ گئی ہے، تو آپ میرے کو مارو گے یا پہلے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی کو چیک کرو گے پہلے کہ گھر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، آپ پہلے گھر جاؤ گے نا، اپنی بیوی کو فون لگاؤ گے نا کہ ہاں جی بیگم کہاں پر ہو، ہمارے لیے کھانا بنایا، چائے بنائی، ہم گھر پہ آ رہے ہیں، یا سیدھا آپ میرے کو ماننا چالو کر دو گے؟ ہیں لیکن دیکھیے شخصیات پر شخصیات، جی 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 دیکھیے، لیکن بس ایک آخری بات میری آپ سے چھوٹی سی وہ یہ کہ مان لیجیے اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا، تو اب جیسے ہم نے بخاری شریف میں نے پڑھی ہے اور بیچ بیچ میں پڑھتا رہتا ہوں، تو اس کے اندر جو ہے رفع الیدین کی احادیثیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں کہ رفع الیدین آقا کریم علیہ السلام نے کیا، تو رفع الیدین ہم کریں کہ نہیں کریں؟ دیکھو اپن کی پیروی کرتے ہیں جی ہندوستان کے اندر، رفع دین کی کچھ لوگ ہیں انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا نا، میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی بخاری شریف میں حدیث ہیں اور دیگر کتب حدیث میں حدیثیں ہیں، تو اب ہم رفع دین کریں یا نہ کریں؟ لیکن میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں نا، ہمیں ہمارے امام ابو حنیفہ کی، اب امام ابو حنیفہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی سنو، رسول کی سنو، کتاب اللہ کی سنو، سنت کی سنو، اب امام ابو حنیفہ بیچ میں کہاں سے آ گیا آخر؟ پھر آپ بول رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی سنو، تیسرا بندہ اگر بولے گا بھائی امام ابو حنیفہ جھوٹے تھے ان کی مت سنو، پھر میں کس کی سنوں گا؟ پھر میں یہ بتائیے مجھے آپ۔ اپن جو ہے رفع دین کر سکتے ہیں تنہائی میں۔ اچھا تنہائی میں کر سکتے ہیں، کھلے میں نہیں کر سکتے؟ اگر وہ بھی اس جذبے سے کہ میں اس سنت کو گناہ کروں، سنت ادا کر دی۔ اچھا جی، تو یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ کسی کتاب میں لکھی ہے امام ابو حنیفہ نے یا امام اور جو دیگر ائمہ اربعہ گزرے ان میں لکھی ہے بات؟ جی رفع دین سب سمجھنے والے لوگ ہو جی، اور کوئی اگر انکار کر دے تو سنت کا انکار ہوگا۔ اچھا نہیں، انکار تو کوئی نہیں کرتا ہے رفع دین کا، ہاں انکار کوئی نہیں کرتا ہے، جاہل سے جاہل بھی انکار نہیں کرتا رفع دین کا۔ ایسے اجہل ہیں، کس نے انکار کیا رفع دین کا؟ ایسے مطلب نئے جو پڑھتے آتے ہیں نا وہ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں۔ اچھا لوگ کم جاننے والے وہ ان کو ٹوک دیتے ہیں، یہ کیا نیا طریقہ اختیار کر لیا تم نے؟ اچھا، تو اب عقیدہ اور ایمان اور عمل تینوں چیزیں جو ہے نا ان کو آپ ہمیں کہاں سے لینا ہے؟ جی یہ ہمارے آقا نے ہمیں بتا دیا۔ جی بالکل، جو سنت ہے کوئی دنیا کے اندر انکار نہیں کر سکتا۔ نہیں انکار کی بات نہیں ہوئی نا، بات ہوئی اس پر عمل کرنے کی کہ ہم اس پر عمل کریں یا نہ کریں۔ کل انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔ اچھا اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے صاحب، شکریہ صاحب۔ ارے نہیں شکریہ والی کیا بات ہے، مانتے ہو؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے، میں کون ہوتا ہوں کسی کو مسلمان ماننے یا نہ ماننے والا؟ میری کیا اوقات ہے؟ نہیں، میں نے جو اتنی ساری باتیں کہی عرب والوں کو آپ کھلے طور پہ کہہ رہا ہو کہ نہیں صاحب ان کے بارے میں دیجیے۔ نہیں دیکھیے سنیے، عرب والوں کے تعلق سے جو دیکھیے میں نے آپ کو کیا بتایا کہ ہم ہر کسی کے تعلق سے نا ایک اعتدال والا جو ہے مشورہ رکھتے ہیں، خالی اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی گلی میں گھومتا پھرتا کوئی دیوبندی، اس کو تم کیا مانتے ہو؟ جواب تو دے دو آپ۔ جی ہاں، سوال کیا تھا آپ کا؟ کہ جیسے ہم نے سلام دیا آپ، ہاں جی، تو اب آپ سلام کا جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا پھر دوسرے یہ کہ ہمیں آپ مسلمان مانتے ہو؟ جی ظاہر سی بات ہے، جب سلام کا جواب دیں گے تو مسلمان مانتے ہیں، جب جواب دے رہے ہیں۔ چلو اللہ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔